اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے سبق نمبر 10A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے بعد کی کچھ دعائیں لیں گے، اور نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع میں ثنا پڑھتے ہیں تو اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم مزید کچھ افعال پڑھیں گے فعل ماضی کے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 900 سے زائد دفعہ ہیں، اور سبق نمبر 10 کے اختتام تک ہم 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ 28,800 دفعہ ہیں قرآن کریم میں انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک آپ نے کیے ہی ہوں گے پچھلے ہفتے، جن میں سے 2 تلاوت کے تھے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ اور پاکٹ بک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو وہ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو ریوائز کرتے رہیں۔ آج جو ہم نے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ ہم سارے اس دعا سے فیملیئر ہیں، ہم اپنی نماز میں یا اپنی نماز کے بعد کی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کا پہلا حصہ لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ ربنا ہم نے ربو کا ٹیبل پڑھا تھا جس میں جوڑ کے ان کو پڑھا تھا، تو اس میں سب سے آخری تھا ربنا۔ ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب، تو یہ ربنا ہے، ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ ربنا کسی وجہ سے یہ ربنا ہے، اور اس کا مطلب اے ہمارے رب ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ کچھ آگے کورسز میں جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ جب ربو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارے رب، میرا، ہم سب کا رب، اور جب رب نہ ہے تو یہ ندائیہ لفظ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہم لیں گے اے ہمارے رب۔ اچھا، اگلا لفظ ہے جی آتینا، یہ 2 ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے، آتی اور نا تو وہی ہے جانا پہچانا جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، نا ہمیں، ہم سب، اور آتی کا مطلب ہے تو دے۔ یہ کیوں ہے، اس کا مطلب کیسے ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال بس صرف اتنا یاد رکھیں، آتی دے اور نہ ہمیں، تو اس سے آتی نہ کا مطلب ہوا دے ہمیں۔ فی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، آتی کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں بہت فیملیئر ہے یہ والی چیز، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو آتو وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، تو وہاں سے ہم اس کا مطلب یاد رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے اور یہاں پہ بھی دے ہمیں۔ فی دنیا، فی کا مطلب ہے میں، تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا ہم نے مثال بھی یاد کی تھی، فی سبیل اللہ ہم نے اس کی مثال یاد کی تھی، اور اس کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا۔ الدنیا، الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے، اس کے علاوہ ساروں کو پتہ ہے ہمیں کہ دنیا ایک جگہ کا نام ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ اسم ہے۔ اب یہ دنیا جو ہے نا، یہ مؤنث ہے، یہ کس کا مؤنث ہے؟ یہ ہے ادنا کا مؤنث۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب والی چیز، تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے، جس طرح اکبر کا مؤنث ہے کبرا، اصغر کا مؤنث ہے صغرا، اسی طرح ادنا کا مؤنث ہے دنیا۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے یہ کچھ اور الفاظ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ تو پھر دنیا کا مطلب ہوا دنیا میں۔ اچھا، حسنا تن جو ہے یہ بھی گول تا آخر میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ بھی مؤنث ہے۔ کس کی مؤنث ہے؟ حسن، حسنا کی مؤنث ہے، حسنا کی مؤنث ہے حسناتن تن۔ تو حسن جو ہے یہ ہم نے مطلب یہ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، حسن کا مطلب ہے بہتر، تو یا اچھا، بھلا، تو حسناتن کا مطلب ہوا بھلائی، اور حسناتن کی جمع ہے حسناتن۔ اب حسناتن ہوگا تو حسنات تن ہوگا،
حسناتن ہوتا تو حسناتن ہوتا، اور حسناتن کی جمع بھی تن ہی ہے۔ تو یہ ریویژن ہے ایک قسم کی، کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ مسلماتن یا مسلماتن ہوتا ہے، اسی طرح حسناتن یا حسناتن ہو۔ اچھا، اب اس میں سے کیا اسباق نکالے جا سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ قرآن کریم کی اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو قرآنی دعائیں بیان ہیں ان میں سے اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتے ہیں۔ رب کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ ہر ضرورت کو پالنے والا۔ کس کا رب ہے؟ شروع سے لے کے حضرت آدم، یا زندگی جب سے شروع ہوئی اس وقت سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں، جتنی بھی ارواح آنی ہیں، جتنے بھی جاندار آنے ہیں، ان سب کی ہر ضرورت کو پورے کرنے والا۔ اچھا، اب دنیا کی حسنات ہم مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، تو دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات دو قسم کی چیزوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے، جیسے صحت چاہیے، مال دولت نوکری تجارت، عزت چاہیے، خاندان بچے دوست وغیرہ، خاندان کی فلاح چاہیے، یہ ساری ضروریات زندگی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا کی حسنات میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں اور وہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، اور امن و سکون۔ اور ان چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ہم ایسی مطلب کوئی بھی ایسی چیز حسنہ نہیں ہے جو آخرت کو برباد کرے۔ کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے خاندان یا ہمارا کوئی نوکری ایسی ہے، یا کوئی تجارت ایسی ہے، یا دولت ایسی ہے، یا بچے ہمارے ایسے ہیں جو خدا نخواستہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ پھر حسنہ نہیں ہے ہوگی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہم دنیا میں بھلائیاں مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دعا کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ احتساب یہ کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں کیا واقعی حسنہ کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں؟ کیا میری دوڑ حسنہ کے پیچھے ہی ہے؟ اور کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اس کو چینج کرنے کا پلان کرنا ہے۔ مجھے پلان کرنا ہے کہ کس طرح کل میرا جو آنے والا کل ہے وہ میرا آج سے بہتر ہوگا، اور میرا ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کے میں نے ہر کام کرنا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کل کا پلان بنانا، اور پھر اس چیز کی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم بوئیں گے وہی ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ والی بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کی یہ والی بات ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی پھر تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تو یہ تصور اور احساس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ سارے اسباق ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کی پریکٹس کریں، آیت کے اس ٹکڑے کی پریکٹس کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اگلا حصہ ہے وفی الآخرات حسنہ، یہ تو بہت آسان ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، فی کا مطلب ہے میں، الآخرہ کا مطلب ہے آخرت، اور آخرت میں حسنہ کا مطلب ہے بھلائی، جو ابھی ہم نے پڑھا۔ وافل اور میں، اب آخرہ جو ہے یہ بھی گولتا آخر میں نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور کس کی مؤنث ہے؟ یہ آخر کی مؤنث ہے۔ آخر کا مطلب ہے آخری، اور آخرہ کا مطلب ہے آخرت، اور آخرت میں یا بعد میں آنے والی چیز۔ آخر کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز، جیسے ادنا کا مؤنث تھا
پہلے آنے والی چیز یا قریب کی چیز، تو آخر کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز یا پیچھے والی چیز، تو آخر کا مؤنث ہوا آخرہ۔ اور حسن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حسنہ۔ تو اب ہم اس ٹکڑے میں، آیت کے اس ٹکڑے میں، دعا کے اس ٹکڑے میں ہم اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں۔ اب آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں؟ آخرت کی بھلائیاں ہیں اللہ کی خوشنودی، جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، گھر والوں کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ کہ اب ہم جب وفی الآخرات حسنہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کیا مانگ رہے ہیں، اصل میں ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کی پریکٹس کریں، وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ اچھا، اگلا ٹکڑا جی، واقینا عذاب النار، واقینا اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ واقینا جو ہے نا، یہ تین ٹکڑے ہیں۔ وا کا مطلب ہے اور، کی ایک لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے اس میں، کاف زیر کی، یہ اصل میں یہ فعل ہے اور اس کا مطلب ہے بچا۔ تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح ایک لفظ کا مطلب جو ہے وہ ایک حرف ہے اور اس کے نیچے ایک حرکت ہے اور اس کا مطلب ہو گیا بچا۔ تو وا کی اور نا ہے تیسرا ٹکڑا، اس کا مطلب ہے ہمیں۔ تو واقعی میں تین ٹکڑے ہوئے، وا کی نا، اور بچا ہمیں۔ عذاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے، اور نار بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آگ۔ اور یہ کون سی آگ سے ہم بچنے کی، النار کیا ہے؟ کوئی خاص آگ ہے، کون سی آگ ہے؟ دوزخ کی آگ۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اب آخرت کی بھلائیوں میں ہم آگ سے تو بچ ہی جائیں گے، مطلب، اور پھر ہم اسپیسیفکلی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ باقی نہ عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی گناہ گار ہیں، ان کی گناہ، جو مسلمان گناہ گار ہیں، ان کے گناہ جب جھڑ جائیں گے، جب ان کے گناہوں کا وبال ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوں۔ اب یہ وبال کس طرح ختم ہو؟ تو اس کے مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے آسان جو ہے وہ ہے استغفار۔ دنیا کی زندگی میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اس سے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو نیکیاں ہیں ان کے بدلے کچھ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں گناہوں کے جھڑنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیماری جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ تو بیمار جب انسان ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کچھ گناہ اس وقت بھی جھڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ موت کی وقت کی سختی جو ہے نا، وہ بھی انسان کے گناہ کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ ساری تکالیف، زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، یہ بھی انسان کے گناہ جھاڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہ ساری تکالیف جو ہیں، یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری مصیبتیں نہ صرف گناہ جھڑنے کا بھی باعث بنتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ تو اب ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ اس انسان کے اوپر جو آئی ہے، یا موت کی سختی ہے، یا کوئی بیماری ہے، یہ کیا اس کے گناہ جھڑنے کے لیے ہے، یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے؟ یہ بس اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں کچھ ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے اس کی بیسس پہ۔ لیکن بہرحال یہ دنیا میں کچھ صورتیں ہیں جن سے انسان کے گناہ جھڑتے۔ اگر اس کے بعد بھی گناہ بچ جائیں، کسی انسان کے، اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد بھی کسی کے گناہ بچ جائیں، لیکن اگر بچ جائیں تو اس کے بعد قبر کا عذاب جو ہے وہ، قبر کے عذاب کی سختی جو ہے وہ بھی اس کے گناہ جھڑنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی سختی جو ہے وہ بھی جو گناہ گار مسلمان ہیں ان کے گناہ جھڑنے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد
اس کے بعد بھی اگر کسی کے گناہ بچ جاتے ہیں تو مزید گناہوں پر اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ سب سے مشکل طریقہ ہے گناہ جھڑنے کا۔ دوزخ کی آگ میں ڈلنا گناہوں کے سزا کے طور پر یہ سب سے مشکل چیز ہے۔ تو ہم بیسیکلی اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ان سب میں سب سے آسان طریقہ استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی جو انبیاء سردار ہیں انبیاء کے، وہ بھی دن میں 100 سے زائد دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے استغفار کرنے کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو امیجن کریں کہ ہمیں کتنی دفعہ دن میں استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس کی ہمیں عادت بنانی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا، مجھے جنت میں داخل کر۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو اس طرح ہماری یہ پہلی دعا کمپلیٹ ہوئی۔ دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب عطا کر دے مجھے دنیا میں بھلائیاں، وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہاں سے یہ دعا ہم سامنے وہاں سے ہم ایک حدیث سے ہم یہ دعا پکڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، اور پھر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا، اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس دعا کو بھی ہم لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، اللہ، پر، ذکر کا، تیرا ذکر کرنے، اللہ ذکر کا، تیرا ذکر کرنے پر، وا شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر، وا حسنی، اور اچھی، عبادت، تیری عبادت کرنے پر۔ تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہیں اس دعا میں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، اور تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ الفاظ کو لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آئنی، آئن کا مطلب ہے اللہم، ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی من التوابین میں، تو اللہم کا مطلب ہے اے اللہ۔ آئنی، یہ دو ٹکڑے ہیں، آئن اور نی۔ آئن کا مطلب ہے مدد کر، تو مدد کر، نی میری، تو مدد کر میری۔ اس کے بعد ہے اللہ، پر، ذکر کا، اس کے دو ٹکڑے ہیں الگ الگ۔ ذکر اسم ہے، اس کا مطلب ہے یاد یا ذکر، کا تیری، تیرا ذکر کرنے پر، تیری یاد کرنے پر، شکر کا، اور شکر کرنے پر تیری، وا، اور شکر، شکر، کا تیری، اور تیرا شکر کرنے پر، وا، اور حسن، حسن ہم نے ابھی پڑھا حسنہ میں، تو ہم نے پڑھا حسن جو ہے وہ بھلائی یا اچھی، اور عبادتک، عبادت، عبادتک جو ہے دو ٹکڑے ہیں، عبادت اور کا، تو تیری عبادت۔ تو اس طرح اس دعا کا مطلب کیا ہوا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیری، تجھے یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، مطلب وہ ان کو ایک، مطلب جب بھی آپ
آپ جب بھی کسی سے کسی کو کوئی کام کی بات بتانے لگے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دھیان کرو میں بہت اچھی بات بتانے لگوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل کیے پہلے. سب سے پہلے انہوں نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جا. پھر انہوں نے ہاتھ پکڑتے ہی نہیں یہ دعا ارشاد فرما دی کہ یہ دعا کیا کرو معاذ. نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم. تو قسم اٹھائی سب سے پہلے، تو تاکہ معاذ متوجہ ہو جائیں کہ کوئی بہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہونے لگی. پھر انہوں نے معاذ کو کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ اور متوجہ ہو گئے کہ مطلب معاذ کو اور اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا. آپ امیجن کریں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑیں اور آپ کو کہیں کہ اے میرے امتی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں. وصیت تو بڑی امپورٹنٹ بات کی وصیت ہوتی ہے. کس چیز کی وصیت کرتے ہیں اے نبی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اب اس میں آپ ایک امیجن کریں کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں یہ دعا شامل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری اچھی عبادت کر سکوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا تو نماز سے پہلے ہونی چاہیے. نماز سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ میں تیری عبادت کرنے لگوں تو تیری اچھی عبادت کرنے پر میری مدد کری. لیکن اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح تیری نماز پڑھنے کا یا تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا اس نماز میں، تو اگلی نماز جو ہے نا وہ میری مزید بہتر ہو، اس نماز سے مزید بہتر ہو. اس کے لیے میں اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میں نے ابھی تیری نماز پڑھی، مسجد میں تیری عبادت کرنا تو آسان ہے، اب میں مسجد سے باہر جاؤں گا، میں مسجد سے باہر جاؤں اور میں تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں اور ہر کام میں تیری عبادت کی نیت، اچھی عبادت کی نیت رکھوں، اس میں میری مدد فرمانا. تو اس طرح آپ اس کے مختلف اسباق اس میں سے نکال سکتے ہیں. تو دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ کا شکر نہیں کر سکتے اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. ابھی جو ہم یہاں پہ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکے. تو اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. 2 دعائیں کمپلیٹ ہو گئیں. اس کے بعد آج کا جو سبق ہے اس کا آخری حصہ ہے ثنا. نماز شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ثنا پڑھتے ہیں. وہ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، رننگ ٹرانسلیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں 5 باتیں کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے. 3 ہو گئی. چوتھی ہے کہ اے اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے. اور آخری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی معبود نہیں تیرے بغیر. تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم شرک سے لا تعلقی کا اظہار کر لفظ بلفظ لیتے ہیں. سبحانہ کا،
سبحانہ کا یہ دو لفظ ہیں. سبحان ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العظیم میں. سبحان کا مطلب ہے پاک، کا مطلب ہے تو. تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے. سبحانہ کا، تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پاکی کی بات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہر قسم کی جو کمزوریاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو ان سے یا کسی قسم کا کچھ نیگیٹو چیزیں جو ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور جب تعریف کرتے ہیں تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو اسٹرینگثs ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو بہتر چیزیں ہیں، بہترین چیزیں ہیں، ان کی آپ حمد، ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. سبحانہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں کہ نیگیٹو چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور حمد کا مطلب ہے کہ پازیٹیو چیزوں میں اللہ تعالیٰ لمٹ لیس ہے. تو اس طرح سبحانہ کا مطلب ہوا پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ، یہ ہم نے پڑھا ہوا. پھر وا بھی حمدی کا. اب اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس میں 4 ٹکڑے. وا اور بھی، لیے ہم نے پڑھا بھی بسم اللہ نام سے. وا بھی حمد، شکر اور تعریف، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ میں. اور کا تیری. وا بھی حمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے. تعریف، حمد میں دونوں چیزیں ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی. تو سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد ہم پڑھتے ہیں وا تبارکا. اور تبارکا کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. تبارکا اس کا مطلب ہے برکت والا. تو وا تبارکا، اور برکت والا ہے. اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بارہ کا ہے، تبارہ کا ہے، اس میں یہ جو کاف ہے، یہ کا تو والا کاف نہیں ہے. یہ بلکہ اس کا حصہ ہے. یہ اسی فعل کا حصہ ہے. بارک، مبارک ہم نے پڑھا تھا کہ عید مبارک ہم کہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو مبارک لفظ کا حصہ ہے کاف. دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کا تیرے لیے ہے. جس طرح ہم نے وبی حمد کا میں کا پڑھا کہ کا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، اسی طرح ایسے لگتا ہے دیکھنے میں کہ تبارک کا کاف بھی جو ہے وہ ضمیر ہے، لیکن ضمیر نہیں ہے، یہ تبارک کا حصہ ہے. اور برکت والا ہے. اسمو کا. اب اسمو کا یہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظوں سے مل کے بنا. اسمو کا مطلب ہے نام یا اسم، اور کا تیرا. اسمو کا تیرا نام، اور برکت والا ہے تیرا نام. تبارک اسم کا، اور برکت والا ہے تیرا نام. و تعالی، اور اور تعالی بلند و بالا ہے یا عالی شان ہے. ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا سبحان ربی العالی میں. وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اونچا، علی کا مطلب ہے بلند، اور اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اونچا. تو تعالی جو ہے یہ اسی سے ہی نکلا ہے یہ لفظ. وا تعالی، اور بلند و بالا ہے یا عالی شان ہے. جدو کا. جدو بھی ہم نے پڑھا تھا. تو جدو کا مطلب ہے بزرگ. ہم نے اس کے لیے مثال پڑھی تھی جد امجد یا باوا اجداد یا والد ماجد ہم کہتے ہیں. تو جد وہاں سے نکلا، بزرگ. اور بزرگی تیری. جدو کا تیری بزرگی، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. وا تعالی جدو کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. اور اس کے بعد ہے ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود. وا اور لا نہیں، الہ معبود. اور الہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع ہوتی ہے آلیہ کی. اور غیرک، یہ 2 لفظ ہیں. غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کاف جو ہے یہ تیرے لیے استعمال ہوتا ہے. تو غیرک سوائے تیرے. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم بیسیکلی 5 باتیں کہہ رہے ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. دوسری، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت بیان کر رہے ہیں کہ برکت والا ہے تیرا نام. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بزرگی جو تیری ہے وہ سب سے عالی شان ہے.
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو کتنی پیاری ثنا ہے یہ جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہم بس ایسے گزر جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہماری نماز کا میننگ تبدیل کر دے گا کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں. اس وقت ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد جب دنیا سے ہمارا تعلق کٹ گیا تو اب ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ جب ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو امیجن کریں، اس کو سمجھیں کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہماری نماز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا. تو آئیے اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 10 B میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم گرامر سیکھیں گے. آج کا گرامر کا لیسن جو ہے وہ فعل ماضی کے مزید کچھ افعال ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سب کے مائکس آن ہیں تو میرے ساتھ پڑھیے. ٹی پی آئی کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. الحمدللہ. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی، کچھ نشانیاں دیکھی تھیں. وہ کیا ہیں؟ شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی، یا کبھی کبھی واو نون یا نون یا الف تے ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ہم نے حرف پڑھا تھا. حرف وہ ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اور ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے جن میں سے جن کو ہم نے پھر اسم کے مختلف ٹکڑوں، ضمائر، اسم ضمائر کے ساتھ جوڑ کے ہم نے پڑھا تھا. اور اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ہم نے فعل شروع کیا ہوا ہے. تو ریویژن کے لیے اسم جو ہے وہ کیا تھا؟ رب مثال کے طور پہ اسم تھا. تو رب کو ہم نے جو ضمائر کے ٹکڑے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھا تھا تو یہ بنا تھا رب ہو، رب ہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور اسی طرح جب حرف کو ہم نے انہی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا تو اس طرح بنا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس سبق میں اس کورس میں یہ چیزیں پڑھی. پچھلے لیسن سے ہم نے فعل شروع کیا تھا. فعل میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. ایک تو یہ پڑھا تھا کہ عربی میں تقریباً 99% جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. تو ہم نے مثالیں پڑھی تھیں جیسے فعلا، فتح، ناصرہ، داربا. تو یہ جب ہم نے پڑھا تھا تو پھر ہم نے یہ بھی اسائن کیے تھے، یعنی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو بھی پہلا ٹکڑا ہوگا، پہلا حرف ہوگا، پہلا لفظ ہو، اس لفظ کا جو بھی پہلا حرف ہوگا اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے، دوسرے کو عین کلمہ کہیں گے اور تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے. تو فعلا میں فا کلمہ فا ہے، عین کلمہ عین ہی ہے اور لام کلمہ لام ہے. داربا میں فا کلمہ دعاد ہے، را عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پہ یا ریویژن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی اقسام بھی 3 ہی ہیں عربی میں. ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، اور ایک فعل مضارع، اور ایک فعل امر ہے جو کہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے. تو یہ ابھی تک نہیں ہوا فعل مضارع ہے، اور فعل امر وہ ہے جو کہ حکم دینا یا گزارش، ریکویسٹ کرنا اس میں شامل ہے. اور فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا جو کہ یہ وہ کام جو کام کمپلیٹ ہو چکا، یعنی کہ کام ڈن ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی. اور اس کی مثال ہم نے فعلا سے پڑھی تھی. تو ہم نے یہ پڑھا تھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. کوئی ریوائز کرنا چاہے تو کر لے ایک دفعہ، اگر ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو. نہیں کرنا چاہتے؟ چلیں
آگے چلتے پھر ہم نے یہ بول چال پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا حل فعلا کا جواب ہوگا نعم فعلا، حل فعلو کا جواب ہوگا نعم فعلو. تو یہ ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو جب تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہوگی تو جواب سیم اسی لفظ سے ہوگا. ہم نے پڑھا تھا ہوا کا جواب ہوا سے ہوگا، ہم کا جواب ہم سے ہی ہوگا. لیکن جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چینج ہوتا ہے. تو حل فعلتا جب کہیں گے تو جواب ہوگا فعلتو سے، اور جب ہم کہیں گے حل فعلتم تو جواب ہوگا نام فعلنا. تو یہ ساری ریویژن ہے بیسیکلی. آج ہم نے 4 مزید افعال پڑھنے ہیں. تو یہ افعال یاد بھی کرنے ہیں. ناصرہ، خالقہ، آبادہ، ذاکرہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نصرت، نصرت مدد کرنا. پھر خالقہ کا مطلب ہے پیدا کیا، تو خالق ہم اپنے رب کو کہتے ہیں خالق. تو خالقہ کا مطلب ہے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. آبادہ عبادت کرنے کو کہتے ہیں. عبادت بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے آبادہ کا مطلب ہے اس نے عبادت کی. اور ذاکرہ یاد کرنا یا ذکر کرنا، تو اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا. تو ان 4 الفاظ کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نیمونک بھی ہے. آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ مدد کرے گا خالق، یاد کرے گا بندہ. اب عبد ہم نے پڑھا تھا نا، بندے کو بھی کہتے ہیں عبد. تو عبدہ یاد رکھنے کے لیے آپ بندہ تو آپ کہیں گے مدد کرے گا خالق، ناصرہ خالقہ جب یاد کرے گا بندہ، ذاکرہ آبادہ. تو اس طرح آپ یہ 4 الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ الفاظ یاد رکھنے بھی ضروری ہیں. یہ کیوں ضروری ہیں یہ آگے آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ہم افعال کے کچھ سیٹس پڑھیں گے. تو ابھی ماضی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے افعال میں، تو اس لیے ہمیں ماضی تو مشکل نہیں ہے. لیکن ہم نے جو پہلا افعال کا سیٹ پڑھا تھا اس میں ہم نے 3 افعال پڑھے تھے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا فعلا، فاتحہ اور جعلا. تو یہ آپ نے اکٹھے یاد رکھنے ہیں، فاتحہ، فعلا اور جعلا. فاتحہ، فعلا، جعلا، یہ ایک سیٹ ہو گیا. دوسرا سیٹ یہ ہے جو آج ہم پڑھیں. تو دوسرے سیٹ میں 4 افعال ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں. اس کورس میں 4 افعال پڑھنے ہیں. وہ 4 افعال کون کون سے ہیں ان کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ مدد کرے گا خالق جب یاد کرے گا بندہ، ناصرہ خالقہ، آبادہ ذاکرہ. تو یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، لازمی نہیں ہے اسی طریقے سے یاد رکھیں، ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر نہ یاد ہو رہے ہوں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، ناصرہ خالقہ، آبادہ ذاکرہ. اچھا، اب جب ناصرہ کا ٹیبل بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح بنے گا، پھر ہم اکٹھے مل کے پڑھیں گے. تو ناصرہ کا جب ماضی کا ٹیبل بناتے ہیں تو بالکل فعلا کے پیٹرن کے اوپر ہی ہے. تو جس طرح فا کلمہ، اس ناصرہ میں فا کلمہ ہے نون، عین کلمہ ہے سواد، اور لام کلمہ ہے را. تو اسی طرح بالکل اسی وہ جو سانچہ ہم نے پڑھا تھا اسی سانچے کے مطابق یہ بالکل اسی طرح بنے گا. تو کیسے بنے گا؟ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو جس طرح وہاں پہ تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اسی طرح یہاں پہ ہے ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. تو اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. ہم پہلے اشارہ بھی کریں گے، عربی بھی پڑھیں گے اور اردو بھی پڑھیں گے. تو میرے ساتھ پڑھیے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، ناصرو سب نے مدد کی،
نصرتا آپ نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد تم کی، آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ نصرنا ہم سب نے مدد نصرنا کی۔ ہم سب نے مدد کی۔ چلیں اب ہم صرف عربی پڑھیں گے اور اشارے کریں گے اور مطلب جو ہے اس کا ذہن میں پڑھیں گے۔ تو نصرا نصرو، ناصرہ ناصرو، نصرا نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتا نصرتو، نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرتم نصرنا، نصرنا، نصرا نصرو، ناصرہ ناصرو، نصرا نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرتو، نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرا نصرو، ناصرہ ناصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا۔ نصرتم نصرنا۔ نصرتم نصرنا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اس کے بعد لیتے ہیں بول چال۔ تو بول چال کس طرح ہے؟ حل ناصرہ کیا اس نے مدد نعم کی؟ نصرہ، جواب ہوگا نعم ناصرہ، جی ہاں اس نے مدد کی۔ پھر سوال ہو حل ناصرو کیا ان سب نے مدد کی؟ ان سب نے مدد کی۔ نعم نصرو، نعم جی نعم ہاں ان نصرو، سب نے جی ہاں مدد ان کی۔ سب نے مدد کی۔ حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرتو، نعم جی نعم ہاں نصرتو، جی ہاں میں نے مدد کی۔ میں نے مدد کی۔ حل نصرتم کیا آپ سب نے مدد کی؟ نعم نصرنا، نعم جی نصرنا، ہاں ہم سب نے مدد کی۔ جی ہاں ہم سب نے مدد کی۔ الحمدللہ بہت آسان ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کو ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تو تنوین کی ہم نے 3 شکلیں پڑھی تھیں۔ ہم نے پڑھا تھا ڈبل پیش ہو سکتا ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، یا ڈبل زیر ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم ان میں سے پہلی 2 جو ہے نا ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی کسی اسم کے اوپر ڈبل پیش نظر آ رہی ہو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو بھی اس جملے میں کام ہو رہا ہے یہ وہ کام کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ تو جب بھی کوئی اسم ڈبل پیش کی حالت میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جملے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو یہ اسم جو ہے یہ وہ کام کرنے والا ہے۔ اور جب کسی اسم کے اوپر ڈبل زبر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے، یہ آبجیکٹ ہے اس جملے کے اندر۔ تو میں ریوائز کرتا ہوں۔ ہم نے تنوین پڑھا تھا کہ کوئی بھی جو اسم ہے اس کے آخر میں تنوین ہو سکتی ہے۔ تنوین کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، ڈبل زیر ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم ڈبل پیش اور ڈبل زبر کو سمجھتے ہیں۔ ڈبل پیش کا مطلب یہ ہے جب کسی اسم کے اوپر ڈبل پیش ہوگی اور وہ کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہو اور اس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی فعل ہو رہا ہے، تو یہ جو ڈبل پیش ہے یہ بتائے گا کہ یہ کام کرنے والا جو ہے وہ یہ اسم ہے، یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ بندہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر ڈبل زبر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جملے میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کام کا اثر اس اسم کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حل ناصرہ زیدن۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی۔ اب زیدن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے اوپر اس کام کا اثر، اس فعل کا اثر زید کے اوپر پڑا۔ تو کیا اس نے مدد کی زید کی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم ناصرہ زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی۔ اسی طرح اگر ہم سوال کرتے ہیں حل ناصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ تو جواب ہوگا نعم نعم ناصرو زیدن، نصرو زیدن، جی ہاں ان سب نے مدد کی زید کی۔ تو اب ہم ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں 2 اسم ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو فعل جب ہم پڑھیں گے، افعال پڑھیں گے، تو جو بھی ایک اشارہ ہے، ایک اشارے کے ساتھ آپ 5 چیزیں بتائیں گے۔ ناصرہ کے اندر 5 چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو نظر آ رہی ہے نا، ناصرہ کا مطلب ہے ایک مدد کی، تو کام نظر آ رہا ہے،
کام کیا ہے؟ مدد کرنا. اچھا، ناصرہ سے ہمیں دوسری انفارمیشن یہ مل رہی ہے کہ کام کرنے والا غائب ہے، یعنی کہ تیسرا بندہ ہے وہ. پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے کیونکہ ہم اس کا اشارہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. اور چوتھا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ مذکر ہے اور واحد ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے کیونکہ ہم ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں. اور پانچویں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ کام ہو چکا. ناصرہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اس طرح جب بھی کوئی فعل ہم پڑھیں گے تو 5 چیزیں پتہ چلیں گی. تو اس جملے میں حل ناصرہ زیدن میں 2 لوگوں کا ذکر ہے. ایک اس کا ذکر ہے، وہ جو بندہ ہے جو مدد کر رہا ہے، اور ایک زید کا ذکر ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے. تو زیدن سے ہمیں یہ پتہ چلا، 2 زبر ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو مدد ہو رہی ہے اس جملے میں وہ زید کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ زیدن ہوتا، ڈبل پیش ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کا مطلب تھا کہ اس جملے میں ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص زید ہے. تو وہ مدد کر رہا ہے ناصرہ میں، وہ ہے مدد کر رہا ہے، وہ کون ہے مدد کرنے والا؟ وہ مدد کرنے والا زید ہے. کس کی مدد کر رہا ہے یہ اس میں ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لوگوں کو یہ سمجھنا، لیکن آپ بس یہ یاد رکھیں کہ جب زیدن ہوگا آخر میں ڈبل پیش ہوگی تو اس وقت اسم جو ہے وہ کام کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب ڈبل زبر ہوگی تو اس وقت اسم جو ہے وہ ہوگا جس کے اوپر اس کام کا اثر پڑ رہا ہے. تو ہم عام طور پہ اردو میں اس کو فاعل اور مفعول کہتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ فاعل اور مفعول کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، کسی وجہ سے نہیں استعمال کر رہا، وہ ہم آگے پہ جا کے پڑھیں گے. تو ابھی فی الحال بس صرف یہ یاد رکھیں کہ جو مدد کرنے والا ہے ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ ناصرہ میں ہے وہ مدد کرنے والا. اسی طرح ناصرو میں وہ سب مدد کرنے والے ہیں. کس کی مدد کرنے والے ہیں؟ زید کی. تو زید جو ہے وہ یہاں پہ ڈبل زبر کے ساتھ ہے، اس لیے زید کی مدد کی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا ہوتا ہے حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے مدد کی ہے زید کی؟ تو اس کا جواب ہوگا نام نصرتو زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی ہے زید کی. اور اگر ہوگا حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی ہے زید کی؟ تو اس میں ہوگا نام نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے مدد کی ہے زید. تو یہ ایک نئی چیز بیسیکلی انٹروڈیوس ہوگی اس میں، بول چال میں تھوڑا سا ہم نے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا. الحمدللہ. تو ناصرہ میں کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات پوچھنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے جی خالہ کا. خالہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. تو اس میں بھی اشارہ اسی طرح ہی ہے، یہ بھی بالکل فعالہ کے پیٹرن کے اوپر ہے. اس میں فا کلمہ ہے خا، لا عین کلمہ ہے لا، اور لام کلمہ ہے پا. خالہ کا. تو خالہ کا، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. خلقنا. خالہ کا اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پیدا کرتا، یہ صرف سبق ہے ہمارا، تو یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خلقتو کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے پیدا کیا. وہاں پہ ہم نے یہ جب سمجھنا ہوگا کہ خلقتو کا کیا مطلب ہے تو اس کے لیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک بڑا مشہور ہے دعائے سید الاستغفار ہے ایک، اس میں خلق وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ خلقتنی، اس میں لفظ آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے. تو یہ الفاظ سمجھنے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے. تو خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں گے، اردو بھی پڑھیں گے اور اشارہ بھی کریں گے. خالقا اس نے پیدا کیا، خالقہ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا،
خلقتا آپ نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا خلقنا کیا، ہم سب نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا خلقو کیا، ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا خلقتا کیا، آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ خلقنا ہم سب نے خلقنا پیدا ہم کیا، سب نے پیدا کیا، چلے آپ اشارہ کریں گے اور عربی پڑھیں گے۔ عربی ہم یہ بار بار پریکٹس اس لیے کریں کہ یہ الفاظ ہمارے زبان پہ چڑھ جائیں۔ خلقا خلقو، خلقا خلقا خلقو، خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتا خلقتو، خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقتم خلقنا، خلقنا، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقا خلقو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتم خلقنا۔ خلقتم خلقنا۔ خلقتم خلقنا۔ چلیں اب ہم جاتے ہیں بول چال کی طرف۔ تو چونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس لیے اب ہم سوالوں کا جواب نفی سے دیں گے، نہیں سے دیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں نہ کے لیے عربی میں۔ ہم نے پڑھا تھا لا استعمال ہوتا ہے، ما استعمال ہوتا ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا لم استعمال ہوتا ہے اور لن استعمال ہوتا ہے۔ لم اور لن کو چھوڑ دیں، لا اور ما جو ہے نا وہ زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی افعال ماضی کے ہوں گے تو نفی اگر کرنا چاہیں گے تو نفی کے لیے ما استعمال ہوگا۔ اس کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ ماضی اور ما، تو ماضی کی جب بھی نفی کرنی ہوگی، فعل ماضی میں جب بھی نفی کرنی ہوگی تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ما۔ یہ 100% نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کہیں گے حل خلقا، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو جواب دیں گے نہیں، ما نہیں اس نے خلقا، نہیں پیدا کیا، ما ما خلقا، خلقا، نہیں اس نے نہیں پیدا کیا۔ حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ما خلقو، ما ما نہیں ان سب نے خلقو، خلقو، پیدا نہیں کیا۔ نہیں ان صحیح سب ہے۔ نے پیدا نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے خالقہ کا جواب خالقہ سے ہی ہوگا، خالقو کا جواب خالقو سے ہی ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ چینج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقتو، ما ما نہیں میں نے خلقتو، پیدا نہیں کیا۔ میں نے پیدا نہیں کیا۔ حل خلقتم، کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا، ما ما خلقنا، خلقنا، نہیں ہم سب پیدا نے نہیں کیا۔ پیدا نہیں کی۔ اچھا پھر ہم اس کے ساتھ یہ جو شے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے ذکر کرنا ہے تو ہم لفظ شامل کرتے ہیں شے۔ تو جس طرح ہم نے ابھی پڑھا تھا زیدن، تو اسی طرح شیئن جو ہے نا وہ اس کی اوریجنل حالت ہے، یا جب یہ شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جو شے، جس شے کی بات ہو رہی ہے یہ سبجیکٹ ہے اس جملے میں۔ جب شیئن کی بات ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب شیئن ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اس چیز کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو ہم بول چال میں اس کو ایڈ کرتے ہیں، ہم کہیں گے حل خلق شیئن، کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما خلق شیئن، جواب ہوگا ما خلق شیئن، اس نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو۔ ہم کہیں گے حل خلقو شیئن، کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ ما جواب ہوگا خلقو شیئن، ما ان سب خلقو نے نہیں شیئن، پیدا کیا۔ ان سب نے نہیں پیدا کیا کسی۔ ایک ہی سسٹر بول رہی ہیں، باقی سارے سو رہے ہیں لگتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ؟ 16 میں سے ایک بندہ بول رہا ہے، نہیں ایک میں بول رہا ہوں اور ایک سسٹر بول رہی ہیں، باقی بھی بولیں یار۔ اچھا پھر جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حل خلقتا شیئن،
کیا ما آپ نے خلقت پیدا ما کیا کسی چیز کو؟ خلقت شیئن ما ما خلقت خلقت شيئا شیئا، میں نے نہیں پیدا کیا کسی شے کو۔ حل خلقتم شیئا، کیا آپ سب نے ما پیدا کیا خلقنا کسی چیز شيئا کو؟ ما خلقنا ما شیئن ما خلقنا خلقنا شیئا، نہیں، ہم سب نے نہیں ہم پیدا کیا سب کسی نے چیز کو۔ پیدا، الحمدللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دو افعال جو ہے نا یہ آپ کے ہوم ورک ہیں، لیکن اس کو بھی ایک دفعہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہیں ذاکرہ، اس میں فا کلمہ زا ہے، عین کلمہ کاف ہے، اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو اس کو بھی بالکل اسی پیٹرن پہ ہم کہیں گے ذاکرہ، اس نے ذکر کیا، ذاکرو، ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا، آپ نے ذکر کیا، ذکرتو، میں نے ذکر کیا، ذکرتم، آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا، میں نے ہم سب نے ذکر کیا۔ ذکر کرتا ہوں۔ آپ سب تو میرے ساتھ ہم پڑھیں، سب نے ذکر ذکرہ، کیا۔ اس نے ذکر کیا، ذکر اس ذکر نے ذکر کیا، ذکرو، کیا، ان سب نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ان سب نے ذکر کیا۔ ذکرتا، آپ نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکر کیا، ذکرتو، میں نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، ذکرتم، آپ سب نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکرتم ذکر کیا، آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا، ہم سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر ہم کیا، سب نے ذکر کیا۔ ذکرہ، ذکرو، ذکرہ ذکر، ذکر ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتا ذکرتا ذکرتم، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرتم ذکرنا، ذکرنا، ذکرہ، ذکرو، ذکرہ ذکر، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتا ذکرتم، ذکرنا، ذکرتم ذکرنا، ذکرتم ذکرنا۔ اور آخری کیا ہے؟ آخری ہے آبادہ۔ ابد تو آبادہ ہے اس نے عبادت کی، آبادو، ان سب نے عبادت کی، ان سب نے عبادت ابدتا، آپ نے عبادت کی، ابدتو، میں نے عبادت کی، ابدتم، آپ سب نے عبادت کی، ابدنا، ہم سب نے عبادت کی۔ تو آبادہ، اس نے عبادت کی، ابدا اس نے عبادت کی، ابدا اس نے عبادت کی، آبادو، ان سب نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت ابدو کی، ان سب نے عبادت کی، ابدتا، آپ نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، آپ نے عبادت کی، ابدتو، میں نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت ابدتو کی، میں نے عبادت کی، ابدتم، آپ سب نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، آپ سب نے ابدنا، عبادت ہم کی، سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، آبادہ، آبادو، ابدا ابدو ابدتا، ابدتو، عبدتا ابدتم، ابدنا، ابدنا عبدنا، ابدا، ابدو، ابدا ابدو، ابدا عبدو، ابدتا، ابدتو، ابدتا ابدتو، ابدتم، عبدتو، ابدنا۔ ابدتم ابدنا، عبدتم عبدنا۔ الحمدللہ۔ تو اس طرح آج ہم نے 4 افعال پڑھے، کون کون سے؟ ناصرہ، پھر ذاکرہ، خالقہ، اور آبادہ۔ نصرہ ناصرہ، ذاکرہ، خالقہ، آبادہ۔ ذکرہ ابدا، ذکر عبد۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو نقطۂ تعلیم، تو آج کا سبق ختم ہوا۔ نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ ووکیبلری کارڈ سے پڑھیے، تیسرا ہوم ورک ہمارا ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا۔ اچھا، ووکیبلری کارڈ جو ہے وہ سے پڑھنے کی کیا امپورٹنس ہے؟ ووکیبلری کارڈ اصل میں جو بھی لینگویج جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ووکیبلری چاہیے ہوتی ہے، تو اس ووکیبلری کی مدد سے آپ اپنے جو قرآن بھی سیکھنا چاہیں یا مزید عربی سیکھنا چاہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں، تو ایک ووکیبلری آپ کی ہوگی تو آپ اس کے ساتھ چل سکیں گے۔ مثال کے طور پہ جب ہم بچپن میں کوئی انگلش یا اردو کی لینگویج سیکھ رہے تھے تو ہمیں اس میں الفاظ میں نہیں، یا بچوں کا وہ قاعدہ ہوتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ الف سے کیا کیا بنتا ہے، بے سے کیا کیا بنتا ہے، تے سے کیا کیا بنتا ہے، پے سے کیا کیا بنتا ہے۔ تو اسی طرح تو یہ چیز بیسیکلی ووکیبلری آپ کی اسٹیبلش کرتی ہے، تو اس لیے ووکیبلری جو ہے نا وہ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں نماز سیکھی، جو عربی میں سیکھی اس کا مطلب ہمیں سمجھ آیا یا نہیں آیا، لیکن ہم نے کچھ عربی سیکھ لی۔
اس عربی ٹیکسٹ کا مطلب جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو بار بار ریوائز کرنا پڑے گا. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد اس میں سے 70% آپ بھول جاتے ہیں, 30% یاد رہتے ہیں. تو اس 30% کو اپنی اس 100% کو, وہ جو 70% آپ بھول جاتے ہیں, اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ ریپیٹ کریں, ریوائز کریں بار بار. تو دن میں سب سے آسان تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم پاکٹ بک کھولیں اور اس میں جتنے اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں, یعنی کہ آج ہم نے اگر سبق نمبر 10 تک کمپلیٹ کر لیا ہے تو ہم سبق نمبر 10 تک کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھیں. اور اس میں اگر آپ یہ روٹین میں پڑھنا شروع کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو اس طرح ہم, لیکن اگر ہم یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں تو ہم دن میں کم از کم 5 دفعہ اس ووکیبلری کو ریوائز کریں گے. اور کچھ ٹائم کے بعد, یعنی کہ 6 مہینے کے بعد, یہ ووکیبلری ہمارے ذہن کا حصہ بن جائے گی. تو اس کے بعد پھر ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد رکھیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ یہ یاد نہ کر سکیں, وہ آپ کو بھلانا چاہتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ سے وعدہ کریں, اللہ سے وعدہ کریں یا نہ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ ووکیبلری اپنی امپروو کرنے کے لیے اس پاکٹ بک کو اپنی پاکٹ میں رکھیں گے اور بار بار ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے الفاظ کو ریوائز کریں. الحمدللہ آج ہم نے اس کورس کے 10 اسباق ختم کر لیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے 20 اسباق ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے نصف کورس کمپلیٹ کر لیے. تو کل ہم انشاءاللہ 11واں سبق پڑھیں گے. اور اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگلے ہفتے میں منگل والے دن ہم مڈ کوئز کی ریویژن کریں گے, یعنی کہ ابھی تک آج تک ہم نے جتنے اسباق پڑھے ہوں گے سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک ہم ان کو ریوائز کریں گے. اور بدھ والے دن آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. تو مڈ کوئز ہوگا اسی طرح جس طرح ہوم ورک ہوتا ہے. صرف ہوم ورک اور مڈ کوئز میں فرق یہ ہوگا کہ ہوم ورک کے لیے آپ کو 1 ہفتہ کا ٹائم ملتا ہے. مڈ کوئز جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے اوپن کرتے ہیں. وہ 2 گھنٹے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک رکھنا ہے. 2 گھنٹے کے لیے اوپن کرتے ہیں, انہی 2 گھنٹوں میں اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. 2 گھنٹوں کے بعد پھر وہ کلوز ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کا جو بھی مارکس ہوں گے وہ ان کو ریکارڈ کر لے گا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو فائنل مارکس ہیں ان میں 30% جو مارکس ہیں نا وہ مڈ کوئز کے. تو یہ بہت اہم ہے. تو اس لیے اگلے منگل کی کلاس بھی کوشش کریں کہ اسکپ نہ ہو. اس میں ہم سارے اسباق سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہم ریوائز کریں گے. اور اگلا وینسڈے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس دن آپ لوگوں کو مڈ کوئز ہے, تو وہ آپ نے اسی دن اسی ٹائم میں اٹیمپٹ کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ اس وقت اویلیبل ہوں تاکہ وہ آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں. الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہم ٹوٹل 116 الفاظ سیکھ چکے ہیں, جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. اور قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں. کون کون سے ہیں؟ 2 تلاوت کے, جن میں سے 5 منٹ آپ نے قرآن مجید میں سے دیکھ کے پڑھنا ہے, اور 5 منٹ اپنے حافظے سے قرآن کی آیات جو آپ کو یاد ہیں ان کو پڑھنا ہے. اور جب بھی آپ تلاوت کریں کوشش کریں کہ جو الفاظ ہم نے ابھی تک اس کورس میں پڑھ لیے ہیں ان الفاظ کو مارک کریں یا انڈر لائن کریں یا پہچاننے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا قرآن ہم سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد 2 پڑھنے کے, ایک آپ کو ایک ٹیکسٹ بک ملی ہوئی ہے اس سے پڑھیں, اور ایک آپ کے پاس ووکیبلری کارڈ ہے وہاں سے پڑھیں. اس کے علاوہ 2 لکھنے والے کام بھی ہیں. ایک آپ کو جو ٹیکسٹ بک کے ساتھ ورک بک ملی ہوئی ہے اس میں سبق کا کام کریں, اور جو کوئز آپ کو ہوم ورک جو ملتا ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, وہ بھی کریں. اس کے علاوہ اس کورس کے قواعد کو سن سکتے ہیں, ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس پہ سنیں, اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور جب بھی قرآن پڑھیں ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو کہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. دعا کریں اپنے لیے, رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اس کے علاوہ جو سب کچھ سیکھا ہم لوگوں نے, اس کو سکھانا بھی بہت آسان ہے. تو اس کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں. اور آخر میں
جب آپ یہ کورس کر چکیں گے تو آپ کو ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہو تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، تو پھر آپ بھی پڑھا سکتے ہیں جس طرح میں پڑھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔